بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر حاجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب اللہ کے محبوب کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 13 سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر اور مشاہدے سے انسانی ذہن اور علم کو وسعت ملتی ہے اور وہ زمان اور مکان کی پابندی سے آزاد ہوتا جاتا ہے۔ صدیوں پر محیط عالمین کا سفر چند لمحات میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس شعوری ارتقاء سے انسان کی سکت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات پر محیط، اپنے من میں موجود، اپنی رگے جاں سے قریب ہستی اللہ کی صفات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ مرشد کریم کے ذریعے سالک کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم ہو جاتا ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ذات اکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و نسبت سے ہم سب کو یہ دولت سرمدی نصیب فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر محمد طارق عظیمی، کوئٹہ۔ سیرت طیبہ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جس ذات پاک کے ذکر کو خود اللہ تعالیٰ بلند فرما دے، اس ہستی کے متعلق کسی کا کچھ کہنا عقیدت تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آج کے مادی دور میں نہایت محبت، عقیدت اور احترام سے لوگوں کا سیرت طیبہ کی محافل میں شریک ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت بلند درجات عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جاگزین ہے۔ ہر دور میں علماء فضلہ، دانشوروں اور عقیدت مندوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کی پردہ کشائی کی ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، علماء اکرام، مفسرین، محدثین اور مفکرین ہر زمانے میں انسانی شعور کے ارتقاء کے مطابق کچھ نہ کچھ کہتے رہے، لیکن 1400 سال میں بھی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کا احاطہ نہیں ہو سکا۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یا سیرت طیبہ پر صدیوں سے بے شمار کتب تحریر کی جا رہی ہیں، اور خصوصی بات یہ ہے کہ جس کتاب کو بھی دیکھا جائے اس میں ایک نئی کشش، چاشنی اور گداز ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بے شمار پہلو شامل ہیں۔ حضور پاک کی سیرت پر لکھی گئی لاکھوں کتابوں میں آپ کے اخلاق، کردار اور سپہ سالاری وغیرہ کے پہلو اجاگر کیے گئے ہیں۔ غرض کہ حضور پاک کی حیات مبارکہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہا جو نوع انسانی یا امت مسلمہ کے سامنے نہ آیا ہو۔ اس سلسلے میں مجھے بھی شوق ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی طرف توجہ کر کے اظہار تمنا کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی قابل تو نہیں ہوں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت پاک پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں روحانی گوشے اجاگر کیے جائیں۔ الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس گزارش کو شرف قبولیت بخشا۔ میں بہت عرصہ اس سلسلے میں متفکر رہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ تقاضا پیدا کر دیا ہے تو میں کسی طور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو روحانی نقطہ نظر سے بیان کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہوا اور اس کام کی ابتدا ہوئی، اور کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 میں سے 2 جلدیں مکمل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ انہیں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبول فرمائے اور مجھے یہ توفیق اور ہمت دے کہ میں مزید 2 جلدوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکمل کرنے کے قابل ہو سکوں۔ اب تک میں نے 27 کتابیں لکھی ہیں اور کسی کتاب کی تحریر کرنے میں مجھے کبھی ذوق محسوس نہیں ہوا۔ جو اللہ تعالیٰ نے دماغ پر انسپائر کیا میں تحریر کرتا چلا گیا، لیکن اس کتاب کو تحریر کرنے کے دوران میں نے یہ عجیب بات محسوس کی کہ ہر سطر تحریر کرتے ہوئے مجھ پر سرشاری کی کیفیت غالب رہی۔ ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ لکھنا سورج کو چراغ دکھانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے 2 جلدیں مکمل ہو گئیں۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس حصے کا میں نے بغور مطالعہ کیا جس میں حضور نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی۔ اس زندگی میں ایسی تکالیف اور اذیت نہ تھی جو حضور کو نہ دی گئی ہو۔ یتیمی، صدمات، خاندان کا دباؤ، اہل قریش کے ظلم و ستم، مکہ والوں کا بائیکاٹ، حتیٰ کہ جان لینے کی کوشش، یہ وہ ناقابل بیان واقعات ہیں جنہیں میں نے کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول میں جمع کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ حضور پاک کی وہ زندگی کو مختصراً پیش کروں جس میں آپ نے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بے شمار اذیتیں اور تکالیف برداشت کی۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم کے طفیل میں چاہتا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ کے معجزات کی سائنسی توجیہ بیان ہو جائے۔ رسول اللہ کے معجزات سے ہم سب واقف ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن میری روح کا تقاضا تھا کہ یہ بات بیان کر دی جائے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے میں سائنسی علوم کیا توجیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ چاند کیا ہے، چاند کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کو اشارہ کیا تو اس کے ٹکڑے کیسے ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ اگر اس معجزے کی سائنسی توجیہ پیش کی جائے تو دور جدید کے پڑھے لکھے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ دیگر غیر مسلم اقوام پر کو بھی ایک نئی روشنی ملے گی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ بالکل درست ہے کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، لیکن کنکریوں نے کلمہ کیسے ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا کون سا قانون اور حکمت تھی جس کے تحت کنکریوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے تو درخت آپ کی تعظیم میں جھکے، پہاڑوں نے آپ کی عظمت کا اقرار کیا اور کوئی بوٹی، پودا اور پھول ایسا نہ رہا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں جھک کر آپ کی عظمت کا اظہار نہ کیا ہو۔ سوال یہ ہے کہ پودے اور درخت کیسے جھک گئے؟ میں نے کتاب محمد رسول اللہ جلد 2 میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی موجودہ سائنسی علم کی روشنی میں توجیہ پیش کی ہے تاکہ سائنسی علوم کے حامل تعلیم یافتہ افراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک پر کتاب نازل فرمائی۔ سب جانتے ہیں کہ آپ امی نبی تھے، لیکن آپ کی عظمت اور شان ہے کہ جس انسان نے کبھی پڑھا نہ ہو اور مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی ہو، دستخط کرنا تک نہ جانتا ہو، اس معزز اور محترم ہستی نے قرآن جیسی عظیم کتاب نوح انسانی کو عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں ہمیں 3 چیزیں ملتی ہیں: شریعت، تاریخ، معاد۔ شریعت
شریعت اس امر سے متعلق قانون ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کیسے گزاریں، کاروبار کس طرح کریں، والدین اور بیوی بچوں کے حقوق کیسے ادا کریں، قوم اور ملک کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا پورا قانون بیان کیا ہے۔ تاریخ، قرآن پاک کا ایک حصہ تاریخ ہے۔ جتنے بھی پیغمبران اسلام تشریف لائے ان کی اقوام اور ادوار کا تذکرہ اس میں شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں خواب کی زندگی کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ، حضرت سلمان علیہ السلام کا قصہ، حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں زمان و مکان سے آزاد، ٹائم لیسنس یعنی لا زمانیت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں پریزرویشن اور ریفریجریشن کا مکمل قانون اور فارمولہ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن پاک میں تاریخی اعتبار سے جو واقعات اور قصص ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ اس فقیر کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ کرے میں عاجز بندہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ معاد، قرآن پاک کا تیسرا حصہ معاد سے متعلق ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھا؟ اس دنیا میں کس طرح اور کیوں آیا؟ ہر پیدا ہونے والا انسان اس دنیا سے کہاں چلا جاتا ہے؟ اس سائیکل کے بہت سے ادوار ہیں۔ اگر اس کا مختصر تذکرہ کیا جائے تو ترتیب یہ بنتی ہے۔ انسان عالم ارواح میں تھا، عالم ارواح کے بعد کتاب المبین میں، کتاب المبین کے بعد لوح محفوظ میں، لوح محفوظ کے بعد بیت المعمور میں، بیت المعمور کے بعد عالم برزخ میں، اور عالم برزخ کے بعد وہ عالم ناسوت میں آ گیا، عالم ناسوت سے عالم اعراف میں، عالم اعراف سے نفخہ صور میں، نفخہ صور سے عالم حشر و نشر، عالم و حشر و نشر سے یوم میزان میں، یوم الحساب، یوم الحساب سے جنت یا دوزخ میں، اور پھر عبد اور عبد العباد میں منتقل ہو گیا۔ یہ ساری باتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ یہ سارے حقائق ابھی تک امت مسلمہ میں نوع انسانی کے سامنے نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارے اسلاف یہ باتیں نہیں جانتے تھے۔ رسول اللہ کے وارث علماء باطن، اولیاء اللہ یہ سب باتیں جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ سے مجھے علم کے 2 لفظ ملے، ایک لفظ میں نے ظاہر کر دیا اور ایک لفظ میں نے چھپا لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ علم بھی کچھ چھپانے کی چیز ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر میں نے یہ لفظ بیان کر دیا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے یہ علم اس لیے چھپایا کہ عام لوگوں کو شعور اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1400 سال کے بعد نوع انسانی کے شعور میں اتنا ارتقاء ہو گیا ہے کہ وہ انسان کا ذہن اب وہ چیزیں سمجھنے لگا ہے جو 1400 سال پہلے نہیں سمجھتا تھا، مثلاً ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیمرہ، کمپیوٹر، لاسکی نظام مواصلات، سیٹلائٹ نظام کے ذریعے زمین کے اندر اور آسمانوں کی وسعت میں دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ۔ اگر صرف 150 سال جاتا کہ ریڈیو بجتا ہے، ٹی وی پر تصویریں آتی ہیں، ڈش اینٹینا کا نظام ہوتا ہے اور ان چینلز پر ساری دنیا کے پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں، اور یہ کہ کراچی سے امریکہ بات کی جا سکتی ہے اور امریکہ سے پاکستان بات کی جا سکتی ہے، بلکہ ٹیلی فون کے ساتھ تصویر بھی اسکرین پر آ جاتی ہے، تو کوئی یقین نہیں کرتا
کیونکہ علم محدود تھا اور اس لیے انسانی شعور بھی محدود تھا۔ انسانی شعور محدود ہونے کی بنا پر ہی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے ایک لفظ جو انسانی شعور کے مطابق ہے وہ ظاہر کر دیا، اور جو لفظ انسانی شعور کی سکت وہ میں نے چھپا لیا ہے۔ آج 1400 سال بعد انسانی شعور میں اتنی سکت پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کسی بات کو دلیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے۔ حضرت بابا کلندر اولیاء رحم اللہ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں فرمایا ہے، میں یہ کتاب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھ رہا ہوں۔ یہ کتاب سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھ رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب نوح انسانی کی شعوری سکت اتنی ہو گئی ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ علم کا ایک لفظ میں نے چھپا لیا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بدتدریج ظاہر کیا جائے تو انسانی عقل اسے سمجھ کر اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ آدمی کے اندر کوئی بھی قابلیت اس کی ذاتی نہیں ہوتی، ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی فرد پر اشعار انسپائر ہوتے ہیں تو وہ شاعر بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آدمی ادیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی پر ادب انسپائر ہوتا ہے تو وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو انسان کھانا بھی نہیں کھا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا کھانے کی اطلاع نہ ملے۔ اگر اس کے ذہن میں پانی پینے کا خیال نہ آئے تو کوئی انسان پانی بھی نہیں پی سکتا۔ اگر دفتر جانے کا خیال نہ آئے تو کوئی انسان دفتر نہیں جا سکتا۔ اگر اس کے ذہن میں شادی کا خیال نہ آئے تو وہ شادی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی 6 ارب آبادی میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں کسی فرد نے اپنی پیدائش سے لے کر موت تک 80 سال کی عمر میں زندگی کا کوئی ایک عملی خیال آئے بغیر انجام دیا ہو۔ کوئی شخص اپنی پوری زندگی میں کسی ایک خواہش، جذبہ یا عمل کو بغیر خیال آئے سر انجام نہیں دے سکتا۔ لوح محفوظ کے قانون کے مطابق ہر 15 سیکنڈ بعد ایک خیال سے دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ 80 سال کی عمر میں 15 سیکنڈ فی حساب سے آدمی کا ذہن کروڑوں اطلاعات موصول کرتا ہے۔ وہ ان خیالات کے تابع آدمی کروڑوں میں سے چند امور کو سر انجام دیتا ہے۔ جب آدمی خیال آئے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ آخر خیال آتا کہاں سے ہے؟ جیسے ریڈیو کی نشریات ایک خاص فریکوینسی پر ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتی ہیں۔ جب یہ ریڈیو سیٹ اس فریکوینسی کے مطابق آن ہو جاتا ہے تو اسٹیشن کی لہریں سیٹ پر نشر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس طرح جب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ زندگی کا کوئی عمل خیال آئے بغیر کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے خیال کہیں سے آ رہا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ خیال کہاں سے آ رہا ہے۔ تفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے۔ یہ انسان کے ذہن کی محدودیت ہے کہ وہ چند خیال فی 1000 وصول کرتا ہے اور ان میں بھی اپنی ذاتی اغراض شامل کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ مثلا بھوک ایک تقاضا اور خیال ہے، اس کے لیے آدمی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ روٹی کھائے۔ اب اس خیال کو مثبت یا منفی طرز فکر پہنانا انسان کے اختیار ہے۔ مثبت طرز فکر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے، جس میں آدمی محنت کر کے روٹی حاصل کرتا ہے، جبکہ منفی طرز فکر شیطانیت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس کے تحت آدمی محنت کی بجائے چوری کر کے روٹی کھاتا ہے۔ خیال کا منبع یا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔
حالانکہ انسان کی زندگی بجائے خود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ خیال نہ آئے تو زندگی منجمد ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم انسان کی رگے جاں گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، میں وہ ذات اکبر ہوں کہ میری صفات نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے، تم اس احاطے سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ایک دائرہ ہے جس میں انسان کہیں سے آ رہا ہے اور کہیں جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ علماء باطن کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ کا نور ہے۔ یہاں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر قائم ہو۔ ماد کی یہی تعریف ہے۔ ماد میں عالم ارواح بھی ہے، فرشتوں کی اقسام، جنات اور انسان بھی ہیں۔ ماد ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کی طرح کروڑوں دنیایں آباد ہیں اور لاشمار کہکشانی نظام موجود ہیں۔ 7 آسمان، عشق و بیت المعمور کی تفصیلات کا علم ہمیں ماد سے حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور و فکر کیا جائے تو ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی عمل حضور کی اپنی ذات کے لیے نہ تھا۔ حضور نے جو کچھ بھی کیا وہ اللہ کے لیے کیا۔ حضور نے جو کچھ بھی سوچا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نسبت سے سوچا، اور جو پیغام پہنچایا وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پہنچایا۔ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی محترم کے نقش قدم پر چل کر رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، اور اس مطالعے کے بعد جب یہ حقیقت آشکار ہو کر رسول اللہ نے جو عمل بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، تو امت کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے رسول اللہ کی سنت کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کریں۔ ہماری کسی سے دشمنی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر ہماری کسی سے دوستی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اگر کھانا کھائیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اگر پانی پئیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اپنی مخلوق کی پیاس بجھانے کے لیے بنایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کوئی احتیاج نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو پانی پیتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ گھر میں رہتا ہے۔ یہ سارے وسائل اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ مخلوق کے لیے پیدا کیے ہیں۔ امت مسلمہ اگر اس بات پر اپنی زندگی قائم کر لے کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تو ہم نہ صرف رسول اللہ کی طرز فکر سے واقف ہو جائیں بلکہ ہمیں رسول اللہ کی نسبت منتقل ہو جائے گی۔ شعوری ارتقاء، انسان کی عظمت اور شرف جس فضیلت یا بنیاد پر قائم ہے وہ بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی پر ایک ہستی کا کنٹرول کچھ اس طرح ہے کہ اسے تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ انبیاء اکرام اس ہستی کی توحید کا ذکر ایک تسلسل سے کرتے چلے آئے ہیں۔ توحید کی دعوت اور اس کا پرچار نہایت شدت اور تسلسل سے کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی کے جد امجد اور وارث ہیں۔ اس دور کا شعور آج کے انسانی شعور سے بہت کم اور محدود تھا۔ اس وقت انسان کو معاشرت یعنی مکان، لباس اور خوراک سے متعلق اتنا شعور بھی نہیں تھا کہ وہ گھر بنا سکے، ایجادات کر سکے یا اعلیٰ غذا استعمال کرتا ہو۔ حقائق یہی کہ اولاد آدم خضروں پودوں، جڑوں اور پھلوں کو بطور غذا استعمال کرتی تھی۔ درختوں کے بڑے بڑے پتے اور جانوروں کی کھال ان کا لباس ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ انسانی شعور نے ترقی کی۔ پتھر کے دور سے معاشرت اور بود و باش کا آغاز ہوا۔ آگ کی دریافت سے
انسان دھات اور لوہے کے دور میں داخل ہوا، اور اس طرح ترقی کرتے کرتے انسانی شعور میں وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو توحید پر قائم رکھنے کے لیے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء اکرام تشریف لاتے اور ان کی تعلیمات پر عمل ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ پردہ فرماتے اور کچھ وقت گزرتا، نوع انسانی گمراہی میں مبتلا ہو جاتی۔ لوگ انبیاء کی تعلیمات میں اپنی مصلحت اور ضروریات کے مطابق تحریفات کر دیتے۔ انبیاء اکرام کے بعد ہر دور میں ایک ایسا گروہ آتا رہا جو ان کی تعلیمات کو اپنی ذاتی مفاد اور منفعت کے مطابق ڈھال لیتا۔ ان مطلب پرست افراد کی چالاکی اور عیاری سے سحر و بت پرستی کا دور شروع ہوا۔ بت پرستی اور سحر کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان بتوں کے درمیان بھی حفظ مراتب کا خیال رکھا گیا ہے۔ چھوٹا بت، بڑا بت اور سب سے بڑا بت۔ بت پرستی کے کسی دور میں ایسا نہیں ہوا کہ ان بتوں کا بھی کسی نادینہ ہستی سے تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔ تمام تر مظاہر پرستی، بت پرستی، مادہ پرستی اور شرک یا کفر کے باوجود تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور غالب نہ رہا ہو۔ تاریخ میں عبرانی، سیرانی، کلدانی، امیری، عربی اور دیگر اقوام کا ذکر اور تذکرہ موجود ہے۔ ان قصائص میں اللہ تعالیٰ کا تصور ہمیشہ غالب رہا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بت پرستی اور شرک میں بھی انسان مجبور ہے کہ وہ ایک مافوق الفطرت ہستی کا تذکرہ کرے کہ جس کا تذکرہ بت پرست بھی کرتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب شعراء کی طرز فکر پر غور کیا جائے تو ان کی شاعری کا یہ تصور بطور خاص سامنے آتا ہے کہ وہ بتوں کی طاقت اور صفات کو ایک ہستی کی طرف ضرور موڑ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بت دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں، مثلاً عذاب کرنے والا بت، رحم کرنے والا بت، بارش برسانے والا بت، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پتھر کی صورت میں ڈھال کر سامنے رکھ لیا تھا۔ شرک کے معنی ہوئے کہ توحید کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک معاشرتی ترقی اور انسانی ذہن کے ارتقاء کے باوجود شعوری پستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ شریف میں 360 یا 390 بت رکھے ہوئے تھے۔ اہل مکہ کی ذہنی پستی اور شعوری جہالت کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہاتھ سے تراشے گئے یا رقم سے خریدے ہوئے بتوں کو خدا مانتے اور ان کو پوجتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر بتوں کی بے حرمتی ہو گئی تو ہمیں نقصان ہوگا۔ ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جاتی تھیں اور ان کے حضور چڑھاوے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ یہ تمام صورتحال کسی طرح بھی ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم یہ کہہ سکیں کہ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اہل قریش یا اہل مکہ اعلیٰ انسانی شعور کے حامل تھے۔ اس دور میں دوسری اقوام اور مذاہب کے افراد بھی اس بات کی انہیں اجازت تھی کہ وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق بیت اللہ میں عبادت کر سکیں۔ وہاں یہودی اور عیسائی بھی آتے تھے جو بتوں کو نہیں مانتے تھے اور اپنی نماز اور ذکر وغیرہ کرتے تھے، لیکن ان لوگوں میں بھی اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی تو وہ ان بتوں کا انکار یا بطلان کر سکیں اور اس بارے میں کوئی آواز اٹھا سکیں۔ حتیٰ کہ عرب میں حج بھی ہوتا تھا اور تمام اہل عرب بیت اللہ شریف کی عقیدت میں مکہ میں جمع ہو کر حج ادا کرتے تھے، لیکن اہل عرب میں سے کسی کو بھی جرأت نہیں تھی کہ بتوں کے خلاف بات کر سکے۔
جہالت کا عالم یہ تھا کہ قتل و غارت اور لوٹ مار عام تھی۔ لڑکیاں پیدا ہوتی تو اس امر کو باعث شرم جانتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آزاد لڑکوں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے اور ان کی خرید و فروخت کے لیے باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں۔ عورتوں کی خرید و فروخت اس طرح کی جاتی تھی جس طرح بھیڑ بکریاں فروخت کی جاتی تھیں۔ وحشت و بربریت اور جہالت کے اس دور میں جہاں قتل و غارت گری اور لوٹ مار عام ہو، آزاد مردوں کو غلام بنا لیا جائے، عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہو، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا رسم ہو اور رسم و رواج میں لا قانونیت ہو، تو ہم اس قوم کو کسی بھی طرح باشعور نہیں کہہ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔